اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آج کا جو موضوع ہے روحانیت، تو روحانیت شریعت سے آگے کی منزل ہے۔ یعنی روح کہتے ہیں کسی شے کی اصل کو، جڑ کو، ماخذ کو۔ تو شریعت کا جو جڑ ہے وہ روحانیت ہے۔ کہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا، حضور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ میرے حکم میں سے ہے۔ لہذا روح کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صدق نیت کے ساتھ روح کی گہرائیوں سے ماننا روحانیت ہے۔ شریعت پہ تمام مسلمان چل سکتے ہیں، روحانیت پر خاص چلتے ہیں۔ اگر آپ صحابہ کی روحانیت کی طرف جائیں تو صحابہ کی روحانیت کیا تھی؟ نماز، تلاوت قرآن اور جہاد۔ تو اصل بنیاد ہے کہ روحانیت جو ہے اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صدق نیت کے ساتھ بڑی سنجیدگی سے ادا کرنا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایک شرعی حکم ہے، جیسے بھی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہماری بڑی غلطیاں معاف کرتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس کی روحانیت یہ ہے کہ آپ محسوس کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو یہ یقین دل میں رکھیں کہ اللہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ بحالت نماز مشاہدہ الہی میں ہے۔ تو نماز پڑھنا اپنی جگہ اس کی روحانیت یہ ہے کہ ہر وقت محسوس کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور نہیں تو اللہ تو یقیناً مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، سحری کھا لی، بھوکے پیاسے رہے، شام تک افطاری کر لی، روزہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے۔ لیکن روزے کی روحانیت کیا ہے کہ جس وقت آپ نے سحری کھائی، یا میں نے یا کسی نے، تو افطار تک ہم سے کم از کم افطار تک، ویسے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی غیبت ہو، نہ چغلی ہو، کوئی روحانی بیماری سرزد نہ ہو۔ تو جب روحانی بیماری سرزد نہیں ہوگی تو وہ روزے کی روحانیت بن جائے گی۔ لہذا نماز کو اس حالت میں اور روزے کو اس حالت میں رکھنا یہ روحانیت ہے۔ شریعت سے اگلی منزل ہے روحانیت، لیکن جڑ ہے روحانیت۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن نے بار بار کہا اقیم الصلاۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بار بار نماز پڑھو، صبح کی بھی پڑھو، زور کی بھی پڑھو، عصر کی پڑھو، شام کی پڑھو، عشاء کی بھی پڑھو، صرف ایک دفعہ پڑھ کے فارغ نہ ہو جانا۔
تواتر کے ساتھ اقیم الصلاۃ اس پر قائم رہنا، اور دوسرا جو عہد آپ یا میں اللہ سے کر رہے ہیں ہم اس پہ قائم رہیں۔ اس عہد پہ قائم رہیں۔ تو عہد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان پر قائم رہنا، ان کا مطلب سمجھنا اور اس پر پہرا دینا۔ اقیم الصلاۃ، یہ نماز کی روحانیت۔ پھر آگے جتنا بھی گڑ ڈالا جائے گا میٹھا ہوگا، جس یعنی سلیقے کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنجیدگی کے ساتھ ادا کریں گے، روحانیت بڑھتی جائے گی۔ اور جب روحانیت بڑھے گی تو آدمی پھر اللہ کی قربت حاصل کرے گا، اور قربت جو ہے وہ ولایت ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، لیکن خاص ولایت صاحب تقوی لوگوں کے لیے۔ تو وہ اس طرف بڑھنا، اب اس کے ساتھ جوں جوں روحانیت بڑھے گی مقامات بڑھتے جائیں گے، پھر صاحب ولایت ہوگا۔ اگر حدیث پاک میں ہے کہ گناہ کا خیال کرنا، کسی گناہ کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ لکھنا نہیں جب تک یہ گناہ کر نہ لے، اور گناہ کر لے تو پھر اس کا ایک گناہ لکھنا، اور اگر نہ کرے تو نیکی لکھ لینا۔ تو شریعت تو یہ ہے، روحانیت یہ ہے کہ گناہ کا کرنا تو الگ بات، گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ مقام ولایت، گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ پیران پیر محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ولایت کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جائے جو اچھا نہیں ہے، تو اپنی ولایت سے کئی منازل نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے روحانیت یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے، روزے چھوڑ دیے جائیں، اور بس کسی کے پیچھے لگ کے جو وہ کہتا ہے کرتے جاؤ۔ روحانیت ہی یہ ہے کہ مرشد ازلی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آ جانا، آپ کے پیچھے ایسے چلنا جیسے اللہ اور رسول چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ایسے ماننا جیسے وہ چاہتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایسے ماننا جیسے وہ چاہتے ہیں۔ یہ روحانیت ہے۔ شریعت یہ حکم مان لینا، روحانیت یہ ہے کہ حکم کو سمجھ کے ماننا، اور اس کے ثمرات پھر اس آدمی پر وارد ہوتے ہیں روحانیت کے۔ تو روحانیت یہ ہے۔ اب جو لوگ کہیں جاتے ہیں دعا کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، دعا کرانا، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، لیکن دعا تو یہی ہوتی ہے دنیاوی کاموں کے لیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی وقت خاص دعا بھی کروانی چاہیے کہ پیر صاحب، حضرت صاحب، میری اندر کی روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں، میرا جھوٹ ختم ہو جائے، میرا بوجھ ختم ہو جائے، میرا حسد ختم ہو جائے۔ یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ تو روحانی بیماریاں جوں جوں ختم ہوگی وہ روحانیت کی طرف آدمی بڑھتا جائے گا۔ تو روحانی بیماریوں کا علاج کس کے پاس ہوتا ہے؟ جو روحانی بیماریوں کے معالج ہوتے ہیں، جن کو روحانی بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے، جو اس کا علاج جانتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے کون سا وظیفہ، فلاں کام کے لیے کون سی چیز۔
تو تزکیہ نفس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو صحابہ کو کیا کہا گیا کہ آپ نماز پڑھو، تلاوت قرآن کرو، اور اگر ایسا وقت آ جائے تو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت قرآن جو ہے وہ بھی اگر سمجھ سوچ کے اچھے طریقے سے پڑھی جائے گی تو تزکیہ نفس ہوگا، روحانی بیماریاں ختم ہوں گی۔ وہ بھی ایک وظیفہ ہے، نماز بھی وظیفہ ہے، اس کا درست شریف بھی وظیفہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملیں گی پھر روحانیت آئے گی۔ شریعت میں آزادی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانیاں فرمائی ہیں، کرم نوازیاں فرمائی ہیں، لیکن روحانیت میں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کسی نے کہا ہے نزد تر رنگ زرد تر، جو جو قریب ہوتا جاتا ہے رنگ زرد ہوتا جاتا ہے۔ تو کسی کا شعر ہے وہ کہ ہے شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی اس پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔